مان کے شہزادے آئے ہوئے ہیں اور ہم اسلام آباد کے مضافات میں ٹھنڈے علاقے میں ہیں، ہری پور خیبر پختونخوا کی طرف، تو اس لیے سگنل کا پرابلم تھا۔ اور پھر درمیان میں آج 5-6 پروگرام تھے، تو پہلے جناب میں نے کہا 10 بجے کے قریب، پھر اس وقت آپ کا ہمارا میرا خیال میں جو ہے فریز ہوتے رہے ہم۔ اب آپ تفصیل سے گفتگو فرمائیے۔ پہلے نمبر پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تو صورتحال یہ ہے کہ پچھلی دفعہ کی جو گفتگو ہے اس کا ذرا تھوڑا سا خلاصہ نکال کے پھر آگے چلے۔ پہلی ہماری گفتگو کا جس کا آغاز آپ نے کیا تھا وہ متے کے بارے میں تھی، اور متے کے بارے میں نے عرض کیا تھا 12 ائمہ معصومین میں سے کسی امام نے کبھی بھی کسی زندگی کے اپنے اس میں لمحے میں کسی ایک روایت کے مطابق متا نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا کہ حضور نے متا کیا ہے۔ میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ حضور کی طرف متے کی نسبت کرنا کہ آپ نے کیا ہے، اس کی بجائے آپ فرمائیں کہ حضور کے زمانے میں متا تھا، سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں متا تھا، اور میں اپنا سیدنا فاروق اعظم کے جو ابتدائی خلافت کے 2 سال ہیں اس میں متا تھا۔ آپ کا یہ فرمانا کہ حضور نے متا کیا تھا، تو میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ آپ صاحب مطالعہ ہو، ان خواتین کا نام تو بتا دیں جن کے ساتھ نعوذ باللہ حضور نے متا کیا ہے۔ اللہ کیوں کہتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ شیخ صاحب شیخ صاحب ایک منٹ صاحب دیکھیں، یہ آپ متے پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ نہ میں متے پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ جس متے پہ علمی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، متے پر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں بھائی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ سوشل ایشوز پہ گفتگو کریں نا، ان باتوں کو تو چھوڑیں۔ چلو آپ چلے جاتے ہیں ناظرین کے لیے اپنا متے کا معاملہ جو ہے۔ جی سر، جی فرمائیے۔ اللہ آپ کو سلامتی دے شیخ صاحب۔ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حبب الی من دنیاکم الثلاث، آپ کی دنیا سے 3 چیز۔ یہ آپ کے پاس حدیث ہے، یہ شیعوں کی حدیث ہے، شیعوں ہمارے پاس تو یہ حدیث ہے۔ ہاں بالکل، حبب الی من الدنیا ثلاث، فرمایا بالکل بالکل کہ فرمایا کہ الطیب والنساء وقرۃ عینی فی الصلاۃ، خوشبو اور خواتین اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انہوں نے جو فرمایا کہ مجھے دنیا سے خواتین پسند ہے، اس لیے اس کی حکمت یہ ہے تاکہ مسلمان لوگ زہد کی وجہ سے یا کثرت عبادت کی وجہ سے رہبانیت اختیار نہ کریں، تاکہ اس بات کی طرف رغبت نہ کریں کہ عورتیں اچھی چیزیں شادی نہیں کرنا چاہیے، بھئی عورتیں جو ہے آپ کو عبادت سے دور کریں گی، تو لوگ یہ رہبانیت اختیار نہ کریں۔ تو وہ اپنے فرماتے ہیں میں سب سے افضل ہوں، میں افضل سید انبیاء ہوں، تو میں عورتوں سے محبت کرتا ہوں، میں شادی کر لیتا ہوں۔ اور جہاں تک متعہ کا تعلق ہے تو آپ نے خود اعتراف کیا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، تو اس لیے نعوذ باللہ کہنا ایک چیز جو جائز ہے اس کے متعلق نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن میں آپ سے سوال یہ ہے شیخ صاحب کہ سنے اللہ یاری صاحب سنے، میں اس کو 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں، کیونکہ آغاز آپ نے کیا تھا، آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ آپ کے پاس کون سی گدر سنگی ہے کہ خواتین آپ کی طرف۔ پہلے نمبر پر تو یہ ہوا کہ حضور نے جو فرمایا کہ حبب الی من الدنیا ثلاث، الحمدللہ مفتی عبدالقوی کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے یہی 3 چیزیں محبوب بھی بنا دی ہیں، اور اس کے مطابق الحمدللہ خواتین کا ہر حوالے سے مجھ سے یوں بھی رابطہ ہے کہ ان کے وراثت کے مسائل ہوں، ان کی تنسیق کے مسائل ہوں، ان کے خلق کے مسائل ہوں، یہ سارے قبلہ مفتی صاحب دیکھتے ہیں۔ میں صرف اس بات کو 1 منٹ میں سمیٹتا ہوں۔ اسی حبب الی من الدنیا ثلاث کے بعد آگے سیدنا صدیق اکبر کا فرمان مبارک ہے کہ حضور نے ان سے پوچھا کہ آپ کے لیے کیا چیزیں پسند ہیں، 3 انہوں نے بیان کی، پھر سیدنا فاروق اعظم کا ہے، پھر عثمان غنی کا ہے، پھر سیدنا علی پاک کا ہے۔ تو اگر اسی حدیث کو بھی آپ سامنے رکھ لیں، اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ حضور کے بعد ابو بکر تشریف لائیں گے، ابو بکر کے بعد عمر تشریف لائیں گے، عمر کے بعد عثمان تشریف لائیں گے، عثمان کے بعد علی تشریف لائیں گے۔ اسی حدیث مبارک کو جو آپ نے پڑھا ہے، اسی میں الحمدللہ اس حدیث کو اہل سنت کے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ وہ آپ کا جو آپ نے جو بعد میں جو اضافہ کیا ہم اس اضافے کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا؟ چلو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ آپ مزید صرف 2 منٹ بات کریں گے متے پر، پھر آگے چلتے ہیں۔ مانا یہ ہوا کہ 12 ائمہ معصومین میں سے بھی کسی نے متا نہیں کیا، حضور نے بھی متا نہیں کیا۔ آپ ثابت کریں کہ نہیں کیا، آپ کے پاس کیا دلیل ہے شیخ صاحب کہ انہوں نے نہیں کیا؟ شاباش، بہت اعلیٰ بات ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ جناب دیکھیں، ہمیں حضور کے ناخن تراشنے کا علم بھی سنت کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہے کہ میرے نبی رحمت کے جب ناخن تراشے جاتے تھے، ان خواتین کا نام بھی تو ہونا چاہیے جن سے حضور نے متا کیا۔ اور جب وہ پوری ذخیرہ حدیث میں نہ اہل سنت میں نہ اہل تشیع میں کسی ایک ایسی محترمہ کا ذکر نہیں ملتا،
کہ جہاں جناب کیسے حضور نے فلاں محترمہ سے متع کیا ہے تو مانا یہ ہے کہ متع نہیں کیا. سیدنا علی پاک کے حوالے سے آپ مجھے بتا دیں کہ کن کن خواتین سے علی پاک نے متع کیا ہے, نہیں کیا, تو مانا یہ ہوا کہ متع ہونا اور بات ہے, متع کرنا اور بات ہے. دیکھیں شیخ صاحب, اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر رسول دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انہوں نے متع فرمایا, ٹھیک ہے نا, اگر تاریخ میں مذکور نہیں ہے کہ انہوں نے کیسے کس عورت کے ساتھ متع کیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے متع نہیں کیا, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو تاریخ میں غیر مذکور ہے. مثلا میں آپ کو بتا دوں, میں آپ کو بتا, شیخ صاحب اجازت دیں, دیکھیں اجازت دیں, اور آپ کا جو ادعا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے متع نہیں کیا ہے, یہ نہیں کیا ہے تو یہ آپ بتائیں نا کہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ نہیں کیا, وہ تو آپ کے پاس دلیل ہے نہیں. بہت اعلیٰ بات. اجازت دیں. بس میں آپ کو بتا دیتا ہوں, مثلا بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کی کتابوں میں اس کی حدیث نہیں ہے. مثلا اذان ایک ایسی چیز ہے جو مسلمان دن میں 5 دفعہ کہتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان ہوتی تھی مساجد میں, اس کی حدیث جو آپ کی کتابوں میں اذان کی حدیث نہیں ہے, اذان کے الفاظ اس میں ہیں کامل. نہیں, آپ بڑی عجیب سی بات کر رہے ہیں. نہیں, کتاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں وضو, اجازت دیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو لیتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت کیا تھی, اس میں مسلمانوں میں بڑا اختلاف ہے. آپ کے پاس کون سی حدیث ہے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا؟ دیکھیں آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں پیر دھوتے تھے. وضو کی جزئیت کے بنا پر وضو کے بعد پیر دھونا صاف کرنا وہ وضو کا جز نہیں بنتا. اجازت دیں, میں آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں جن چیزوں کے آپ کہتے ہیں میں وہ مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں جو بہت کثیر الابتلاء ہیں. مثلا نماز میں ہاتھ باندھنا, آپ لوگ ہاتھ باندھتے ہو, آپ کے صحابہ ہاتھ باندھتے, آپ کے ائمہ سب سوائے مالکیہ کے اہل سنت ہاتھ باندھتے ہیں, نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں. حدیث ایک بھی نہیں آپ کے پاس کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے. حالانکہ روزانہ نماز پڑھتے تھے, کتنے نماز پڑھتے تھے. آپ 1 منٹ کے لیے بریک لگا, 1 منٹ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میں آپ کو اتنے مثال دے دوں کہ اتنی مثالیں دے دوں کہ وہ چیزیں جو عام الابتلاء ہیں اس کی تفصیل ذکر نہیں ہوئی تاریخ میں. اب مجھے ایک حدیث دکھائے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے. بسم اللہ. ہاں, شباش, اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ جو آپ مشروب مشرق پی رہے ہیں اس پر آپ کو مبارک ہو, اور امریکہ میں رہتے ہوئے آپ چائے پی رہے ہیں تو زندہ باد. میرے بیٹے بات یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا علی پاک کا جو تعلق ہے اس کو آپ بھی مانتے ہیں کہ حضرت جب امیر المومنین تھے اور جامع مسجد کوفہ میں علی پاک امامت فرماتے تھے تو اس میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود پہلی صف میں ہوتے تھے, اور 12 مرتبہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود تکبیر کہتے تھے اور میرے امام حضرت علی پاک نماز کی امامت فرماتے تھے. اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور میں بڑی جرأت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ ہم اہل سنت اسی طرح ہاتھ باندھ کر کے سرہ کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ 4000 صحابہ اور تابعین کی موجودگی میں جو علی پاک نماز پڑھتے تھے ہاتھ بھی باندھتے تھے اور اسی طرح ہاتھ باندھتے تھے جس طرح آج الحمدللہ. میں نے کیا عرض کیا شیخ صاحب, آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عورت کے ساتھ متع کیا اس کا نام بتاؤ. آپ کے پاس ایک حدیث نہیں ہے کہ انہوں نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی. آپ کہتے ہیں امام علیہ السلام نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی. آپ نے تو میری بات کی تائید کیا نا, آپ نے میری بات کی تائید کی ہے. شیخ صاحب آپ اجازت دیں, ایک منٹ شیخ صاحب, آپ نے میری بات کی تائید کیا کہ آپ کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے, ایک بھی. آپ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود وہ بھی امام علی علیہ السلام, تو رسول سے کیوں حدیث نہیں ہے نا؟ جب مجھ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس عورت کے ساتھ متع کیا اس کا نام بتاؤ, خود ایک حدیث نہیں دکھا سکتے کہ انہوں نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی. میں آپ کو ایک اور مثال دے دوں, شق القمر جتنا عظیم الشان واقعہ, چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, یا رد الشمس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز, سورج کو دوبارہ پلٹا ہے, اس کی کتنی احادیث ہے؟ زیادہ احادیث, بہت ہی کم حدیث ہے. مجھے اجازت دیں گے میرے بیٹے, بہت ہی کم حدیث ہے. اور اتنے عظیم واقعات کے جب آپ کے پاس حدیث کم ملتے ہیں یا صحیح حدیث نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, حدیث یا کم ملتے ہیں یا صحیح حدیث, تو آپ اس ایک نادر چیز جو ایک پرائیویٹ مسئلہ ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے پے کرتے ہیں, متع کے جواز کے لیے آیت قرآن کافی ہے, ان کا اعلان کرنا کہ متع جائز ہے, اجازت دی کافی ہے.
کس عورت کے ساتھ انہوں نے متع کیا یہ کافی ہے. اب عورت کا نام ہمیں پتہ نہ ہو تو اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچتا ہمیں. جی بولیں. اچھا میرے بیٹے، میں جب آپ کو بیٹا کہہ رہا ہوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں آپ کی علم کی اور آپ کے مطالعے کی عظمت کو دیکھتے ہوئے آپ کو اپنا بیٹا کہہ رہا ہوں، اور الحمدللہ آپ کے علم میں ہو کہ میں الحمدللہ اس وقت 70 سال کی عمر میں ہوں، اور اس کے باوجود نوجوان نسل کے لیے اور خواتین کے لیے خواتین بالخصوص خواتین کے اب آپ میری بات سنیں. پورے قرآن حکیم میں النساء کے نام سے صورت ہے، الرجال کے نام کی کوئی صورت نہیں ہے. یہ علیحدہ پاس ہے، علیحدہ موضوع کریں گے. میرے ذمہ یہ ہوا کہ اگلے 15 دنوں کے بعد سنیں جی سر، اگلے 15 دنوں کے بعد میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں اسی طرح ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوں. الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ. عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں، میرے جناب امام پاک سیدنا علی المرتضی مصلی پہ موجود ہیں، ممبر کے اوپر عبداللہ ابن مسعود خطاب فرما رہے ہیں. انہوں نے جو نماز پڑھ کے سیدنا علی کی موجودگی میں حضرت سے تائید لی، میں ثابت کروں گا کہ میری طرح حضرت سیدنا علی پاک کی نماز تھی، اور میں الحمدللہ اسی جرأت کے ساتھ وہی نماز پڑھ رہا ہوں جو میرے دادا علی پاک نے پڑھی، میرے دادا حضر پاک نے پڑھی، میرے دادا. اچھا صاحب مجھے یہ بتائیں، نہیں شیخ صاحب آپ نے پوائنٹ ہی نہیں سنا. دیکھیں رسول آپ کو امام علی علیہ السلام کی نماز کا پتہ ہے کہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، رسول کا کیوں نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے پاس متواتر احادیث کیوں نہیں ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے؟ جو متواتر احادیث ہیں، جو صحیح احادیث ہیں، ان کے نماز میں ان کی پیغمبر کی نماز کی اس میں ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں ہے. سیدنا علی پاک ہمارے لیے اسی طرح حجت ہیں جس طرح کہ سنت ہمیں نبی رحمت کی برکت سے ملتی ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت کے ہاں علی پاک کا معمول بھی ہمارے لیے سنت ہے، اسی انداز سے سنت ہے جس انداز سے حضور نے عمل کر کے دکھایا سنت ہے، اسی طریقے میں علی پاک نے عمل کر کے دکھایا تو ہمارے نزدیک وہ بھی سنت ہے. اور ہماری جو خانقاہیت کا نظام ہے، ایک منٹ ٹھہرے، خانقاہیت کا نظام ہے، ہمارا سلسلہ چشتیہ کا امام اول بھی، مرشد اول بھی، رہبر اول بھی، شیخ اول بھی سیدنا علی المرتضی ہیں، جن کا فیض ملا سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی برکت سے، اور حضرت سیدنا وہ جو ہمارے امام حسن بصری ہیں ان کی برکت سے. سیدنا علی پاک ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے، جس طرح آج دنیا کے اندر 72 سے 75% مسلمان ماسکو سے لے کے افغانستان سے لے کے پاکستان سے لے کے بر صغیر سے لے کے عالم عرب تک آج بھی 72 اور 75% جو ہم اہل اسلام نماز پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ میں جرأت سے کہتا ہوں کہ میری نماز وہی ہے جو علی پاک والی نماز. اچھا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہے، آپ نے کہتے ہیں کس کتاب میں؟ سنن ابی داؤد میں. سنن ابو داؤد، اپنا سنن ابو داؤد ابھی نکالو. سنن ابی داؤد یہ میرے ہاتھ میں ہے، آپ بتاؤ جی یہ بتائیں، اس کے کچھ الفاظ بتائیں، میں سرچ کر کے نکال لیتا ہوں کمپیوٹر سے. الفاظ بتائیں. اب میرے بیٹے بات یہ ہے کہ میرا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مره. یہ سیدنا علی کی مناسبت سے عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں. اسی طرح جناب جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ فوق السرہ، اس میں ہاتھ باندھنے کا کیا ذکر ہے؟ اس میں تو ہاتھ باندھنے کا ذکر ہی نہیں ہے. نہیں میں دونوں اور رفع یدین ایک دفعہ کیا نا، رفع یدین ایک دفعہ کیا، اس میں ہاتھ باندھنے کا ذکر ہی نہیں ہے بھائی. آپ اس کو مان گئے کہ علی پاک نے صرف ایک مرتبہ رفع یدین کیا اور عبداللہ ابن مسعود نے کر کے دکھایا اور علی پاک کی موجودگی میں کیا. اور یہ امام علی علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے، یہ امام علی علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے کہ اس میں امام علی علیہ السلام سے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے نا. شیخ صاحب آپ نے مسلمانوں کے ساتھ آج جو ہے نا، دیکھو یہ حدیث، میں حدیث پر دکھا دیتا ہوں، معاف کیجیے حدیث دکھا دیتا ہوں. سفر چلا گیا. شیخ صاحب آپ نے مسلمانوں کے ساتھ آج آپ نے اچھا کام نہیں کیا، آپ نے مسلمانوں کے ساتھ آج فراڈ کیا. دیکھو شیخ صاحب یہ کتاب سنن ابی داؤد، کیا آپ دارالفکر جس حدیث کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے، حدیث کا ذکر یہ ہے. قال عبداللہ ابن مسعود، حدیث نمبر 748 ہے سنن ابی داؤد میں. الا اصلی بکم، کیا میں آپ کو وہ نماز نہ پڑھاؤں صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، میں آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں. فصلى فلم يرفع يديه الا مره، انہوں نے وہ نماز پڑھائی ہے رفع یدین ایک دفعہ کیا. ٹھیک ہے نا، اس میں ہاتھ باندھنے کا کیا ذکر ہے؟ آپ تو کہہ رہے تھے ہاتھ باندھ کے آپ سنیں، میں نے پہلے عرض کیا
کہ ہمارا جو مطالعہ ہے وہ ہے میری 20 سال کی عمر سے لے کے 30 سال تک. اس کے اندر آپ اسی پہ لکھیں وہ آپ کو ملے گا باب اپنا کیسے تحت السرہ یا فوق السرہ لکھے, ابھی حدیث آ جائے گی, لکھے ذرا. وہ تو نہیں آئے گی, ایک منٹ میں دوبارہ سرچ. لیکن آپ نے مہربانی کرنی ہے, ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے اس کو ہو بہو آپ نے پوری امت کو بھیجنا ہے, مجھے بھیجنا ہے, الحمدللہ دنیا کے بس آپ نے مہربانی کرنی ہے, اس کو ہو بہو جناب ڈالنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ حضرت جو ہے ہمارے حسن اللہ یاری صاحب شیعان علی میں سے ہیں یا قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب اور اہل سنت شیعان علی میں سے ہیں. یہ ابو جحیفہ کی حدیث ہے ان علی رضی اللہ عنہ قال من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. میرا بیٹا حسن اللہ یاری زندہ باد, میرا بیٹا حسن اللہ یاری زندہ باد, میرا بیٹا حسن اللہ یاری زندہ باد. سیدنا علی فرما رہے ہیں کہ ہاتھ پہ رکھو اور سرہ کے اوپر رکھو. آج حسن اللہ یاری نے ثابت کر دیا کہ مفتی عبدالقوی کی نماز علی والی نماز ہے, مفتی عبدالقوی کی نماز علی والی نماز ہے. نہیں, عرض آپ نے میرا نقطہ نہیں سمجھا. میں نہیں کہتا کہ آپ کے پاس دیکھیں, عرض یہ ہے کہ دیکھیں ایک بات آپ نے مجھ سے کیا فرمایا تھا. آپ نے کہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عورت کے ساتھ مطاع کیا اس کا نام بتاؤ. میں نے عرض کیا کہ آپ دیکھیں ایسے کثیر چیزیں ہیں اس تاریخ میں جو کثیر الابتلاء ہیں, وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں. مثلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھا, آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں. یہ سیدنا علی والی ابھی آپ نے پڑھی تو ہے. یہ تو نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھائی ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ بند کر رکھا, یہ تو نہیں ہے نا. یہ وہ اللہ اکبر. حسن اللہ یاری صاحب آپ میرے اور یہ حدیث ہے بھی ضعیف. آپ علی میں اور نبی میں کیوں فرق کر رہے ہو. آپ علی میں ادھر آپ کہتے ہو کہ بمنزلت ہارون من موسیٰ, ایک بات موسیٰ سے ثابت ہو, ایک بات ہارون سے ثابت ہو. ہمارے لیے دونوں حجت ہے, نبی سے ثابت ہو پھر بھی حجت, علی سے ثابت ہو پھر بھی حجت. میں نماز وہی پڑھ رہا ہوں الحمدللہ, اور 72 سے 75% مسلمان ماسکو سے لے کے آپ کے افغانستان تک, افغانستان سے لے کے بھوٹان اور مالدیپ تک سارے میں ممالک میں گھوما ہوں. آج میں کہہ سکتا ہوں آپ کی موجودگی میں کہ ہم 72 سے 75% یعنی اس وقت 1 ارب 50 کروڑ اہل سنت ہم حنفی وہی نماز پڑھ رہے ہیں جو علی پاک کی نماز. دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں حدیث کون سی. یہ جس حدیث کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ضعیف سنن ابی داؤد ہے, محمد ناصر الدین البانی کی. یہاں پہ ملاحظہ کر حدیث نمبر 756 ہے, حدیث نمبر 756, حدیث نمبر 756 باب وضع الیمنى علی الیسرى ووضع الید علی الید. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, عن علی رضی اللہ عنہ من السنة وضع الكف علی الكف في الصلاة تحت السرة ضعیف ضعیف. پھر اس میں 2 اور بھی روایات ہیں, سب کے سب ضعیف ہے. عرض یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جو حدیث آپ نے دکھایا میں نہیں کہتا یہ حدیث ہے, یہ حدیث ہے, آپ لوگوں نے روایت کی ہے, امام علی علیہ السلام سے نسبت دی ہے, لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہوا آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. مثلا شق القمر کے متعلق یا رد الشمس کے متعلق آپ کے پاس کون سی حدیث ہے؟ سنو میرے بیٹے اللہ آپ کو آپ شیخ صاحب آپ باتوں کو چھوڑیں, علمی باتوں کو چھوڑیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں شیخ صاحب. نہیں میں بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں. آپ نے سورہ نساء کی بات کی نا, آخری جملہ 10 سیکنڈ صرف. دیکھیں آپ میرے بیٹے ہو, آپ کا مطالعہ حاضر ہے, میری عمر 70 سال ہے. میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میں نے 18 سال کی عمر سے لے کے 25 یا 28 سال تک پڑھی. معنی یہ ہے کہ آج مجھے تحت سورہ والی حدیث مبارک علی پاک کی میں نے اشارہ کیا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے حدیث پڑھ کے سنا دی. اب اس بات کو یہاں ختم کرتے ہیں. اب اس مسئلے میں آتے ہیں جو آپ کا موضوع ہے. اس میں یہ ہے کہ میں نے الحمدللہ آج اپنے ذہن کو حاضر کیا. یہ ہمارے اجمان کے شہزادے آئے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ آج ان کی موجودگی میں نے اپنے ذہن کو جب حاضر کیا تو 11 مجھے ایسے فیصلے ملے سیدنا فاروق اعظم کے زمانے خلافت میں. علی پاک فرماتے گئے اور سیدنا فاروق اعظم حضرت سیدنا امام پاک کے ہو بہو فرمان کے مطابق اس کو جناب اپنا لاگو کرتے گئے. اور قضایا الصحابہ میں بھی یہ موجود ہے, قضایا عمر کے اندر بھی موجود ہے, تاریخ یعقوبی میں بھی موجود ہے, تاریخ طبری میں بھی موجود ہے. اب ماشاءاللہ آپ کے سامنے جناب تمام آلات پڑے ہوئے ہیں. آپ نوجوان بھی ہو بلکہ آپ میرے بیٹے سے بھی چھوٹے ہو. اب یہ ساری باتیں آپ نکالتے جاؤ, آپ کا دل بھی خوش ہو, میرا بھی خوش ہو, سننے والوں کا بھی خوش ہو, اور سارا جناب نعرہ مارے کہ بابا مفتی عبدالقوی زندہ باد اور بیٹا حسن اللہ یاری زندہ باد. شیخ صاحب ہم نہیں کہتے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مظلوم کی جان بچانے کے لیے یا کسی ناحق کو جب ناحق ہو رہا تھا اس کو بچانے کے لیے انہوں نے
ان خلفاء کو نہیں سنا، کچھ سکھایا نہیں، کیونکہ امام کا بہرحال فریضہ ہوتا ہے کہ امت کی ہدایت کرے، اور اگر کسی مظلوم پہ ظلم ہو رہا ہو تو اس کو ظلم کو روکا جائے، اور یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر شخص کا فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ خلفاء کے زمانے میں اگر مثلا بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، مثلا یہ آپ کے بخاری وغیرہ میں روایات ہیں، مسلم میں، آپ کی کتب میں صحیح اسانید کے ساتھ، کہ مثلا کسی مجنونہ کو وہ آپ کا خلیفہ صاحب رجم کرنا چاہ رہے تھے، عورت جس پہ رفع التسع عن امتی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ 9 باتیں میرے امت سے محفوظ ہیں، ایک وہ ہے کہ المجنون حتی یفیق، مجنون پہ حد جاری نہیں ہوتا اس وقت تک۔ ہاں، تو آپ کے خلفاء اگر کسی مجنون کسی پاگل پہ حد جاری کرنا چاہ رہے تھے تو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک مظلوم کا جان بچانے کے لیے اور ایک خاندان کی عزت جاری، کیونکہ ایک شخص پہ جب حد جاری ہوتا ہے، رجم ہوتا ہے نا، تو وہ خاندان بھی تباہ ہو جاتا ہے، اس کی بھی عزت ختم ہو جاتی ہے کہ ان کے بھائی کو رجم ہو گیا، تو ان کی عزت بچانے کے لیے اگر انہوں نے کیا ہو تو اس سے آپ کے خلفاء کی خلافت نہیں بنتی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہوتا ہے کہ بھئی ان کو اتنی معمولی سی بات کا نہیں پتا تھا، ان کو اتنا معمولی سے بات کا نہیں پتا تھا کہ مجنون پہ حد جاری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا شیخ صاحب، یہ تو آپ کو پتا ہوگا۔ محترم میرے بیٹے مانا کیا ہوا کہ یہ سیدنا فاروق اعظم حضرت سیدنا علی پاک میرے دادا پاک کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ جب تک سیدنا علی پاک کے مشورہ دے کے جو فیصلہ صادر فرماتے سیدنا فاروق اعظم اسی کو ہو بہو نافذ کر دیتے، تو اس عزت اور عظمت کو تو آپ کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ اس مقام فدق میں بھی کرنا چاہیے تھا نا، فدق میں بھی کرنا چاہیے۔ اچھا سنیں فدق میں کیوں نہیں کیا؟ آپ نے جمبو کا نام سنا ہے؟ جمبو کا نام سنا؟ یہ بالکل سعودی عرب کے اندر جس طرح جدہ ساحل سمندر ہے تو جمبو بھی ساحل سمندر ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے اپنے زمانہ خلافت میں یہاں بہت بڑی جگہ سیدنا علی پاک کی خدمت میں پیش کی تھی، اور وہاں سے اللہ نے پھر چشمہ نکالا جو کہ خلافت فاروق اعظم کی ہو اور زمین ملک ہو حضرت سیدنا علی پاک کی، دونوں حضرات صاحب کرامت بھی ہوں، دونوں حضرات رحماء بینہم بھی ہوں، دونوں حضرات رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اسی سے علی پاک کو جب یہ جگہ منتقل ہوئی، اللہ نے چشمہ نکالا جس سے اللہ رب العالمین نے حسنین کریمین کے رزق کا انتظام کیا، اور اس طریقے پہ سیدنا علی پاک کے لیے آپ خدا را ان باتوں کو تو مانے جو باتیں سیدنا فاروق اعظم نے 3 سفر کیے ہیں، یہ میرا پرانا علم بتا رہا ہے۔ بیت المقدس ہے، ایک میرے خیال میں راملہ ہے، تو اس طرح کا جہاں آپ جانے لگے، مسجد نبوی بھی علی پاک کے سپورٹ کی، اپنی خلافت یعنی امامت بھی لیاقت بھی سیدنا علی پاک کی سپورٹ کی۔ شیخ صاحب جو باتیں آپ بتا رہے ہیں نا، اس کا تاریخ میں صرف یہ آپ کے حافظے کی باتیں ہیں، آپ کے تخیلات ہیں، یہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو حقیقت سے تعلق ہے وہ پوری دنیا کو پتہ ہے۔ صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فدق کا مطالبہ کیا اور فدق ان کو نہیں دیا گیا، انہوں نے آخر تک ابوبکر سے بات کرنا چھوڑ دی، اور یہ صحیح مسلم موجود ہے کہ اس میں عمر کے زمانے میں بھی امام علی علیہ السلام نے فدق کا مطالبہ کیا ہے۔ میرے بیٹے بات سنو، اگر میں الحمدللہ حدیث اور فقہ کا طالب علم ہوں اور حافظ قرآن ہوں، فغاضبت وماتت حتی ما تکلمت، جس کتاب کو آپ دیکھ کے پڑھیں گے میں آپ کو زبانی سنا دیتا ہوں۔ معنی یہ ہے کہ کم از کم آپ اور میں ان حقائق کو بیان کریں جس سے آپ کا دل بھی خوش ہو، میرا بھی خوش ہو، سننے والوں کا بھی خوش ہو، وہ آپ کو بھی دعائیں دیں، مجھے بھی دعائیں دیں۔ باقی جو باتیں آپ نکال کے دے رہے ہیں میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، آثار بھی ہیں، روایات بھی ہیں، آپ کا مطالعہ آپ کو صحیح بتا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم اہل سنت کی کتابوں میں ہیں۔ لیکن میں نے آپ سے بات اس لیے نہیں کرنی کہ میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ الدین کلہ ادب، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ آپ نے اور میں نے الفت کی باتیں کرنی ہے، مودت کی باتیں کرنی ہے، رحمت کی بات کرنی ہے۔ چلو آج میں آپ کو ایک دعوت دے رہا ہوں۔ شیخ صاحب ایک سوال میں آپ سے کروں، پرسنل سوال کر لوں۔ سنیں بس صرف 10 سیکنڈ کی بات۔ جی صاحب جی صاحب۔ اگلے 15 دنوں میں پھر 15 دنوں میں چاہے میں دنیا کے جس خطے میں ہوں، آپ نے بھی پانچل پاک کے فضائل سنانے ہیں، میں نے بھی پانچل پاک کے فضائل سنانے ہیں۔ حضور سے شروع کریں گے، علی پاک پہ آئیں گے، پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پہ آئیں گے، پھر حسنین کریمین پہ آئیں گے، تاکہ امت کو پتہ چلے
کہ ہمارے محترم مفتی عبدالقوی صاحب بابا اور بیٹا جناب محترم حسن اللہ یاری صاحب نے آج کے بعد 5 تن پاک کے فضائل سنانے ہیں تاکہ میرا دل بھی خوش ہو, آپ کا دل بھی خوش ہو, سننے والوں کا دل بھی خوش ہو. اب فرمائیے. شیخ صاحب آپ سے چلیں, آپ سے ایک سوال کریں. آپ نے پنجتن پاک علیہ السلام کا ذکر کیا. اگر کسی بات میں ہمیں اختلاف نظر آئے اہل بیت علیہ السلام کے مسلک میں اور صحابہ کے مسلک میں, صحابہ کی کوئی صحابی ہے, 1 صحابی 2 صحابی 5 صحابی ان کا قول ہے, یا اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا مسلک ہے, اس میں سے اولا بالاتباع کون؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ تو شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, دی نست حسین, دی پناہ ہست حسین, حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. یہ میرے امام حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری نے وہ روپئی کہی ہے. اگر آپ کے اہل تشیع علماء میں اس وزن کی سیدنا حسین پاک کے شان کی اگر کوئی روپئی عربی میں ہو یا فارسی میں ہو یا آپ کے پتہ نہیں پشتو جانتے ہیں یا نہیں جانتے اس میں ہو یا اردو میں ہو, مجھے پیش کرو. یہ حضرت کی روپئی میرے مرشد نے کہی ہے, میرے امام نے کہی ہے کہ شاہ ہست حسین قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اگر صحیح سند کے ساتھ اہل بیت اعظام کی ایک حدیث ہو, مقابلے میں 1 نہیں 10 صحابہ آ جائیں, ہم اہل سنت کا موقف ہے کہ الحق مع علی وعلی مع الحق, القرآن مع علی وعلی مع القرآن. اب ناراض نہ ہونا, فرق کیا ہے؟ جو مخالف میں آئے, مخالفت میں آئے, ہم اہل سنت ادب سے خاموش ہو جاتے ہیں, اور آپ حضرات میں سے آگے میں کچھ نہیں کہتا, آپ کا دل نہیں دکھاتا. کوئی جناب سب کرنے والے ہوتے ہیں, کوئی لعنت بھیجنے والے ہوتے ہیں, کوئی تنقید کرنے والے ہوتے ہیں, کوئی تنقید کرنے والے ہوتے ہیں. میں نہ لفظ شیعہ کی بھی حمایت کرتا ہوں نہ آپ کا دل دکھاتا ہوں. ہم اہل سنت با ادب ہیں, حق علی کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. اچھا مجھے بتاؤ, جو ان الحکم الا للہ پڑھتے تھے, کیا وہ شیعہ نے علی نہیں تھے؟ کیا وہ علی پاک کے جناب خاتم نہیں تھے؟ کیا وہ علی کے اصحاب نہیں تھے؟ لیکن ہم اہل سنت نے کہا کہ قرآن کی آیت ان الحکم الا للہ پڑھنے والا اسلام سے خارج ہے, قرآن وہی ہے جو علی سنائے. ماشاءاللہ. تو آپ نے الحمدللہ رب العالمین, انہوں نے کہا صرف ادب کی وجہ سے تبرہ نہیں کرتے, والا انہوں نے بالکل اہل بیت علیہ السلام کی امامت مان لی اور کہہ دیا کہ صحابہ کا امام اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے. آپ ہاتھ باندھ کے آپ کو میں نے جب بیٹا کہا ہے نا, نبی صاحب پھر تو بات ختم ہے, آپ نے سارا نظام ختم کر دیجیے. آپ نے جب مان لیا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سب کے امام ہے, صحابہ کی بھی امام ہے, اور آپ تبرہ صرف ادب کی وجہ سے نہیں کرتے, تو پھر آپ تو ہمارے ہاتھ آنکھ کے تارے ہو گئے نا. نہیں, مجھے سناتے 3 طرح کے ہمیشہ موقف ہو. ابھی ماشاءاللہ خاندانی آدمی ہو, آپ کے باپ بھی ہوں گے, دادا بھی ہوگا, نانا بھی ہوگا, امی بھی ہوگی, ان کے درمیان جب معاملات ہوتے ہیں آپ کی سمجھتا یہی ہے کہ حق وہی ہے جو بابا کے ساتھ ہے, لیکن امی کے بارے میں گستاخی نہیں کرتا. اس لیے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اگلی دفعہ میں ذرا مطالعہ کر کے ہوں گا, کیونکہ یہ ہمارے اجمان کی شہزادے آئے ہوئے, میں مسلسل سفر میں ہوں, مسلسل سفر میں ہوں, اور آپ خوش ہوں گے. آپ کو ہنسانے کے لیے کہتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں ہے پنڈی بھٹیا. پنڈیا بھٹیا میں جب میں گیا تو وہ سارے اہل تشیع ہے. وہ میں نے کہا بھی کیوں تم دعوت کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے دعوت کر رہے ہیں کہ آپ نے حسن اللہ یاری صاحب کے ساتھ جو گفتگو کی ہے نا, ہمارا ووٹ آپ کے ساتھ ہے, اس لیے امام بارگاہ میں خطاب بھی آپ کا ہوگا, پروگرام بھی آپ کا ہوگا. انہوں نے 2 دن میرے, اور یہ دیکھو آج میں نے کالا سوٹ پہن رکھا ہے, یہ بھی میرے ایک شیعہ بھائی ہے, انہوں نے مجھے پیش کیا ہے. انہوں نے کہا کالا سوٹ پہن کے جائیں تاکہ پتہ چلے حسن اللہ یاری صاحب اور آپ کی محبتیں ہیں, آپ کی دونوں کے جناب آپس میں معاملات کے اندر مرافقت ہوگی. یہ نہیں ہوگا خدا کا خاصہ دل دکھایا جائے. آپ تبرے کی باتیں کریں دوسرے مولوی سے. شیخ صاحب, یہ آپ ماشاءاللہ آپ ایک سوشل کچھ سوالات کریں. آپ لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے تو دنیا دیکھی, مدارس دیکھے ہیں, دنیا دیکھی ہے, اساتذہ دیکھے ہیں. یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دینی مدارس میں کچھ اسکینڈل آتے ہیں, علیہ باللہ کے لڑکوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, اب مولوی حضرات کرتے ہیں, افسوس قوم لوط کے عمل بجا لاتے ہیں. تو آپ اس کے متعلق کیا کہنا ہے؟ اس کے تو کئی کیسز آئے مساجد میں, یہ خطیب حضرات اور وہ یہ, اور مدارس میں. یا نیو یارک ٹائمز کے ایک بہت بڑے تھے وہ جرنلسٹ, وہ گئے تھے مدرسے حقانیہ جو اکوڑا خٹک میں. انہوں نے اس وقت وہ ان کا جو امام تھا حقانی, جو ان کا
बड़ा लीडर था जो इसका जो बड़ा था वो जिंदा था, वो बड़ा मौलवी समीउल हक साहब। एक मौलाना समीउल हक साहब थे, एक उनके वालिद थे मौलाना अब्दुल हक। हाँ, समीउल हक साहब के जमाने में ये तो अभी वफात हुए ना 10 साल पहले, उसके जमाने में गए थे। तो वो कह रहे थे कि उधर 3-4 दिन रहे भी थे। वो कह रहे थे कि यहाँ पर एक हिस्सा है मदरसे में, वो जो छोटे बच्चों 18 साल से, वहां पर रात को ताला लगाते हैं ताकि यहाँ पे दूसरे मौलवी हजरात ना जाए। ठीक ये खुद उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के जर्नलिस्ट मिले। तो ये आप बताएं ना, ये ऐसा क्यों है भाई, वजह इसकी वो कुछ अपने मेरे बेटे देखो बात सुनो, मेरे बेटे बात ये है कि जो कुछ आप कह रहे हो ना, इसका मैं इनकार इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं हकीकत वाला बंदा हूँ और हकायक की बुनियाद पे बात करता हूँ। बात ये है कि मैंने उलमा को कहा कि तुम्हारा कोई ना कोई जो मसला बनता था वो बनता था बच्चों के साथ, और किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को आप पूरे अहले सुन्नत उलमा, अहले तशय्युअ उलमा मुझे गोल्ड मेडल पहनाए कि मैंने कम अज कम मौलवी साहबान के रुख को फितरत की तरफ तो किया है ना। कम अज कम अब ये है कि बच्चे वाली बात नहीं होती, बच्ची वाली बात होती है। देखिए बात ये है कि ये जिंदगी के अंदर हकायक है जिनका इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा यही मामला, अब मुझे नहीं पता आप अफगानिस्तान की पठान हो या हजारा हो, पठानों के बारे में भी यही मुसीबत है, उनके बारे में भी यही कहा जाता है। अच्छा हमारी जो फौज के लोग होते हैं उनके बारे में भी यही मुसीबत है, जहां रिजाल रहेंगे वहां यही मसला होगा। इसलिए आपकी जो मालूमात है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और इस तरह के मामलात मदारिस में हुए, अल्लाह तबारक व तआला माफ करे। फिर मैं आपकी बात की तरफ आता हूं कि जब तक अहले सुन्नत उलमा फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना फआतूहुन्ना उजूरहुन्ना, किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की तालीम और उनकी मेरी तहकीक के मुताबिक नहीं आएंगे खवातीन की तरफ, फिर इस तरह के वाकयात बनते रहेंगे। और ये वो वाकयात हैं जिनके ऊपर जितना भी आदमी रोए और जिसके मजम्मत करे वो काम। बिल्कुल आपने सही फरमाया, मैं आपकी बिल्कुल बात की तायीद करता हूँ कि माशाल्लाह अहले सुन्नत के उलमा में इन्होंने अमल से साबित करके दिखाया कि सब उलमा लड़कों की तरफ दागद नहीं होते माशाल्लाह। आप लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ ना, आप माशाल्लाह आप काफी मकबूल है खवातीन में, वो मॉडल्स वगैरह भी आपके पास आती हैं, एक्ट्रेसेस आती हैं आपके पास। तो आप अगर शेख साहब देखें वक्त 4 से ज्यादा निकाह तो नहीं हो सकता ना, 4 से ज्यादा निकाह तो नहीं हो सकता, तो अगर आप मुतआ मान लेते हो ये आपके लिए बड़ी आसानी चीज है, आपके लिए बड़ी सहूलत है। हाय 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 हाय, मेरे बेटे बेटा होता है, उस्ताद होता है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें कि आप हजरात के यहाँ मुते के अंदर 4 की पाबंदी है या नहीं? मुते के नहीं है? अच्छा सुने, अच्छा बात यह है कि आपके यहाँ भी मुते के अंदर 2, 3, 4 की पाबंदी नहीं है, और आपका मुता वो है जिसके बारे में मैंने अर्ज किया, आपने एक हवाले से तस्लीम किया। आपको तो शायद परवाह नहीं है ना, आप तो बगैर मुते के आप मुशावरत में अली पाक बैठे थे। अब माना यह है कि मैं फमस्तमतअतुम के साथ कुरान मजीद की आयत से उसी हकीकत को साबित कर रहा हूं जो मुते की जिद पर आप साबित कर रहे हैं। मुता 2 वजह से गलत है। एक तो मुते के अंदर वक्त का तयन है। आप मुझे बताएं, आपकी मेरी माशाल्लाह इल्मी गुफ्तगू हो रही है, मजेदार गुफ्तगू हो रही है, लोग खुश हो रहे हैं, सुन रहे हैं कि 2 अहले इल्म अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि सिर्फ मैं आपके पास 40 मिनट के लिए आया हूं, सिर्फ आपके लिए 20 मिनट के लिए आया हूं, लोग कहेंगे कि मुफ्ती साहब का अखलाक अच्छा नहीं। औरत जैसी नेमत उज़्मा है और आप कहें जी 1 घंटे का मुता, 1 घंटे का मुता, 2 घंटे का मुता, ये चीज हिकमत के भी खिलाफ है, अकल के भी खिलाफ है। इसलिए मुता हराम है और इस्तिमता हलाल है। देखिए शेख साहब, जिस चीज को आप कहते हैं ना वो उसके खिलाफ। मुफ्ती साहब तशरीफ लाएं, आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब हमारे शफकत भाई आपके साथ हैं, उनके कुछ सवाल हैं आपसे। शफकत भाई इनसे पूछे मुफ्ती साहब से। आप फरमाइए। शफकत तो शफकत ही होगा ना। जी कवि साहब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पिछले दिनों पिंडी भटिया के अंदर 2 दिन अहले तशय्युअ के जो होते हैं ना, उसमें मैं खिताब करके आया हूँ, और हसन अल्लाह यारी साहब की बरकत से। सर एक सवाल है मेरा, आप पाकिस्तान में काफी अरसे से गायब थे, जब से आपकी ना 2-3 वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पे, जैसे वो बलोच का वाकया हुआ, जैसे वो लड़की का आप पे इल्जाम बलोच, उसके कत्ल, हाँ जी उसके कत्ल में आपका हाथ है। आप काफी अरसे के बाद आए हैं, ये वो भी हिलामा साहब के सामने, और फिर आप मजबूरी में जैसे आप मौला अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है कि जैसे आप मौला अली अलैहिस्सलाम के बेटे होने का दावा करते हैं, फिर असली बेटा तो वही है ना जो
اپنے باپ کے دشمنوں کا بھی دشمنی کرے ادھر چلے گئے؟ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے اہل تشیع بڑے بڑے علماء میں نام نہیں لیتا، ان میں سے بہت سے حضرات دنیا سے چلے گئے، قبر کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ حسن اللہ یاری تو اب میرے بیٹے بنے ہیں۔ میں 82 سے الحمدللہ صدام حسین صاحب کا مہمان بنا، 83 میں بنا، وہ 84 میں بنا، 85 میں بنا، پھر خمینی صاحب کا جو جشن اول تھا اس کے اندر بھی میں موجود تھا۔ آپ کے بڑے بڑے مراجع حجت اللہ اپنا جو ہمارے سیدنا میرے دادا پاک علی پاک کی کتاب ہے نہج البلاغہ، یہ مجھے خدا کی قسم ہے، میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ کے بڑے بڑے مجتہدین نے کہا کہ جب علی پاک نے خلفاء ثلاثہ کو برا نہیں کہا، بلکہ نہج البلاغہ میں آپ کا وہ خطاب موجود ہے جو حضرت اپنا امیر معاویہ کو لکھا کہ امیر معاویہ تم ابو بکر بنو، تم عمر بنو، تم عثمان بنو۔ کس طریقے پہ ان حضرات نے، میں نے ان کی بیعت کی اور ان کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ اگر نہج البلاغہ میں یہ حدیث پاک یا حضرت کا خطبہ موجود نہ ہو، یہ خطاب موجود نہ ہو، میں فضل اٹھاؤں گا جو مجھے حسن اللہ یاری صاحب فرمائیں گے۔ معنی یہ ہے کہ ماں اور باپ کے درمیان معاملات ہوں تو بھونکنا نہیں چاہیے، صاحب نہیں بکنی چاہیے، لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، ادب کے ساتھ چلنا چاہیے۔ ایک منٹ ہائپر نہیں ہونا۔ علامہ صاحب میرا بڑا ادب سے احترام سے سوال ہے، آپ کی ہر کتب میں یہ مسئلہ ملتا ہے کہ بی بی عائشہ نے مولا علی علیہ السلام سے جنگ جبل میں آ کے مقابلہ کیا ہے، جنگ کی ہے۔ اب ہم آپ کو کس نظر سے دیکھیں؟ آپ امی عائشہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کا موقف کیا ہے اگر آپ سن رہے ہیں میری بات؟ اباس اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ایک تو مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ حسن اللہ یاری صاحب جو ہے، میں لاجواب تو نہیں کہتا، وہ ایک طرف ہو گئے اور آپ شفقت صاحب کو میرے صاحب نے سپورٹ کر دیا ہے۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے الحق مع علی و علی مع الحق، القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ چاہے مقابلے میں سیدہ عائشہ صدیقہ آئے، چاہے زبیر آئے، چاہے طلحہ آئے، جو مقابلے میں آئے حق علی کے ساتھ ہے۔ اب چپ کرنا ہے ادب کی وجہ سے یا بھونکنا ہے؟ جو چپ کر جائے گا وہ اہل سنت ہے، جو پکنے لگ جائے گا سب پکے گا، لعنت پکے گا۔ شیخ صاحب میں کے خلاف کچھ نہیں کہتا، شیخ صاحب کیونکہ میں الحمدللہ اہل تشیع کے لیے اتنا قابل قدر ہوں جتنا اہل سنت کے یہاں قابل قدر ہوں۔ بلکہ حضرت اللہ یاری صاحب کو میں خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے پاکستان کی 3-4 خواتین جو بڑی صاحب فن ہیں، ٹی وی پر بھی آتی ہیں، باقی ان معاملات میں بھی، انہوں نے خصوصی طور پر میرے ساتھ شفقت کی کہ میری زیارت کے لیے اسلام آباد آئیں۔ انہوں کو پتہ چلا کہ حسن اللہ یاری صاحب کا اور قبلہ مفتی صاحب کا، اور انہوں نے عورتوں نے جب مجھے تعارف کرایا تو انہوں نے کہا ہم کربلائی ہیں۔ میں نے کہا آج کے بعد کربلائی نہیں کہنا، آج کے بعد کہنا ہے کہ ہم حسن اللہ یاری صاحب والی ہیں۔ اور شیخ صاحب نہیں، میں تو ان کو آپ بھائی لڑکیوں کے آتے ہیں، وہ میرے تعلقات نہیں ہے شیخ صاحب۔ آپ سے سوال یہ ہے، دیکھیں آپ اس حدیث کو مانتے ہیں، اپنا اسی بات پہ آتے ہیں۔ آپ نے خود فرمایا کہ حبب الی من الدنیا ثلاث، میرے نبی رحمت، آپ کے نبی رحمت، شفقت صاحب کے نبی رحمت فرما رہے ہیں کہ میرے لیے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا النساء، قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کو اپنے نبی رحمت کے نساء یعنی ازواج، شیخ صاحب یعنی بیوی، نساء یعنی بیوی، اپنی بیوی سے محبت، نہ کہ ہر ایک بازار میں جو عورت مل جائے نا ہر ایک سے محبت۔ اب اگلا جو پروگرام ہے ماڈلوں سے محبت یہ نہیں ہے، اداکاروں سے محبت یہ نہیں ہے، نساء یعنی بیوی۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ بِدُونِ الْعَدَدِ وَالْحِسَابِ۔ اس پر آپ نے ثابت کرنا ہے کہ استمتاع اور متع ایک ہے، میں نے ثابت کرنا ہے کہ شیخ صاحب چھوڑیں باتوں کو۔ ایک شیخ صاحب آپ سے ایک سوال ہے، ایک سوال آپ سے ہے، کیا آپ مانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی نہیں کرتا مگر ایک وہ منافق ہو، اور وانا حرب لمن حاربکم، یہ 2 حدیثیں آپ کو منظور ہیں یا نہیں ہیں؟ سناؤ جی، جواب دے دو۔ میرے بیٹے پھر آپ اسی منفی بات کی طرف چلے جاتے ہو، منفی فکر کی طرف چلے جاتے ہو، منفی سوچ کی طرف چلے جاتے ہو۔ میں اسی بات حدیث ہے، حدیث کو منفی کہہ رہے ہیں، حدیث کو منفی کہہ رہے ہیں بھائی۔ الحق مع علی، الحق مع علی وعلی مع الحق، القرآن مع علی، القرآن مع علی، القرآن مع علی۔ اچھا مجھے آپ ایک جواب دو، شیخ صاحب خارجی تھے مردود،
یہ سیدنا علی کے ساتھی تھے یا سیدنا عثمان غنی کے ساتھی تھے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، آپ کیوں تصدیق نہیں کرتے شیخ صاحب؟ شیخ صاحب کیونکہ علی کے مقابلے میں قرآن سناتے ہیں. نہیں کریں. شیخ صاحب آپ ایک منٹ، شفقت بھائی، شیخ صاحب عرض یہ ہے کہ آپ تصدیق کیوں نہیں فرماتے کہ جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھتے ہیں یا ان سے لڑیں یہ منافق ہیں، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے برسر پیکار تھے. بس اتنا کہہ دیں کہ جو انہوں، یہ تو پیغمبر کی حدیث ہے، میں اس سے پیغمبر کی، ایک منٹ نہیں میری بات ختم نہیں ہے. جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہ مانیں، شیخ صاحب ایک منٹ میری بات سنیں. علی پاک کی ولایت کا انکار کرے وہ ہمارے نزدیک اسلام کے دائرے سے خارج ہے، ایمان کے دائرے سے خارج ہے. تو سیدنا علی کی ولایت کا انکار کرے. ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ مولائے کائنات، میرے جو ان سے لڑے، تقریر ہوتی ہے اس جو ان سے لڑے، جو مولا علی علیہ السلام سے لڑے وہ اس کا کیا، وہ اس نے انکار کیا نا. وہ امامی علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہہ الشریف ووجہہ الکریم. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. اور جو ان سے لڑے اور جو ان کے فدق پہ قبضہ کرے نا وہ بھی تو اسلام سے خارج ہوں گے. میرے بیٹے پھر وہی دل دکھانے والی باتیں کرتے ہو. میں نے ادب سے چلنا ہے، آپ میرے ساتھ ادب میں چلو. آپ میرے بیٹے ہو، میں آپ کا خادم، میں آپ کا خادم قیس صاحب.